बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक बहुत बड़ा दावा सामने आया कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, इतवार वाले रोज़ मुलाकात करवाई जाएगी। इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान साहिबा की मुलाकात करवाई जाएगी। नौरीन खान साहिबा ने इस राब्ते के बाद, जहाँ से भी ये राब्ता हुआ, क्योंकि अभी दावे में ये नहीं बताया गया कि राब्ता कहाँ से हुआ, राब्ता ताकतवर हलकों की तरफ से हुआ या हुकूमती हलकों की तरफ से हुआ कि आपकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। तो नौरीन खान साहिबा ने अलीमा खान साहिबा को बताया, अलीमा खान साहिबा ने कि नहीं, ऐसी मुलाकात की जो किसी ने राब्ता करके कहा कि मुलाकात करवा देते हैं, हमें नहीं करनी। हमें अदालत ने इजाज़त दी है, ये हमारा राइट है, इमरान खान का राइट है कि मुलाकात हो। ऐसी मुलाकात जो डील का तासुर देगी वो हमें नहीं करनी। इमरान खान का राइट है कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, डॉक्टर्स तक एक्सेस दिया जाए, फैमिली तक एक्सेस दिया जाए, लॉयर्स तक और पॉलिटिकल पार्टी के जो साथी हैं उन तक एक्सेस दिया जाए। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा, और ये कहा कि हमें ये मुलाकात नहीं करनी है। नौरीन खान साहिबा ने ये बता दिया, ये मुलाकात नहीं हुई। इस दावे के हवाले से मेरी नौरीन खान साहिबा से बात हुई। मैंने उनको ये तमाम तर तफसीलात की, ये दावा किया जा रहा है कि आपसे इस तरह का राब्ता हुआ, उन्होंने किया या हुकूमत के लोगों ने किया, तो क्या कुछ ऐसा हुआ है? तो नौरीन खान साहिबा ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये दुरुस्त नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं की गई। तो अगर मुझसे बात कोई करेगा तो मैं अलीमा खान साहिबा से बात करूंगी, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं की गई, उन्होंने ये बताया। तो इमरान खान साहब के ख़ानदान से मुलाकात के सिलसिले में ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन देखिए, हमें सुहेल वड़ाइच साहब ने बताया था कि ये कंपनी नहीं चलेगी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और फिर हमने वो दावा सुहेल वड़ाइच साहब का सच होते हुए देखा। हमने एक और चीज़ देखी थी कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकाल दिए गए तो साबिक़ फ़ौजी अफसरान वो सोशल मीडिया पर बात करते थे, ट्विटर पे बात करते थे, अपने टिकटॉक पर बात करते थे, उसके अलावा यूट्यूब चैनल्स पर बात करते थे। इंटरव्यू दें या ख़ुद अपनी वीडियो में आकर बात करें, ज़रूर बात कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद उनको मना कर दिया गया। मना यकीनन उनके इदारे की जानिब से किया गया, और कुछ लोगों की पेंशन भी बंद हुई, ये ख़बरें सामने आईं। और एक और चीज़ हुई जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि बड़े बड़े नामों ने अपने नाम के साथ, जैसे अगर कोई जनरल सोशल मीडिया पर लिख रहा था, जनरल ब्रैकेट में आर रिटायर्ड, फर्ज कीजिए मैं फर्जी नाम लेता हूँ, ज़हूर शाकिर, जनरल रिटायर्ड ज़हूर शाकिर, तो वो जो जनरल था, रिटायर्ड था, और उसके आगे TI तमगा इम्तियाज़ वगैरह जो भी था, सितारे बसालत वगैरह, वो सब मिटा दिया गया। वो मिटा दिया जाता था और सिर्फ नाम होता था। फिर उसके बाद बायो में साबिक़ फ़ौजी, सोल्जर फॉर लाइफ, इस तरह की बात लिखी हो सकती थी, लेकिन नाम के साथ वो मिटा दिया गया था। और ये कहा गया बाकायदा तौर पर, और फिर उन्हीं दिनों में टेलीविज़न चैनल्स पर कुछ मखसूस जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो नज़र आने लगे, और कुछ दिफाई तज्ज़ियाकार आना बंद हो गए, नज़र आना बंद हो गए। सोशल मीडिया पर फिर भी कभी कभार नज़र आ जाते थे, लेकिन टेलीविज़न चैनल्स पर वो दिफाई तज्ज़ियाकार नज़र आना बंद हो गए, जिन्होंने अपने नामों के साथ वो सब हटाया, और जिनमें से बास के बारे में खबर मिली कि उनकी पेंशन वगैरह भी रोकी गई, उनसे कुछ बात की गई। तो अब आप देखिए कि ऐसे ही दो जर्नैलों ने क्या बताया। उससे पहले सुहेल वड़ाइच साहब क्या कह रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं, उन्होंने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया कि जैसे इस वक्त मीडिया का और पब्लिक का जो प्रेशर है, उसको जो फेस करना चाहिए, वो वफाकी काबीना में कोई भी नहीं कर रहा। और वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब, वो ख़ुद भी ना तो किसी सियासी जलसे में जाते हैं, ना ही वो अपनी सियासी जमात को मुनज़्ज़म कर सके हैं, ना ही उसकी तरफ तवज्जो देते हैं, ना ही वो जो बार बार बात होती है ना कि एक बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको काउंटर नहीं किया गया, तो वो भी नहीं कर सके। वफाकी हुकूमत की सियासत को अगर देखा जाए तो वफाकी हुकूमत कहती है कि 4 साल मिल गए, 5 साल हम सियासत करेंगे, 5वें साल में। पाकिस्तान की जो तारीख़ है, सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं, उसमें एक चीज़ सामने रही है कि 2.5 साल के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 2.5 बरस गुजरे और काउंटडाउन शुरू हो गया। इमरान खान साहब का काउंटडाउन शुरू हो गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए जब अभी 13 से 18 की हुकूमत में थे, 2.5 साल से पहले ही मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात खड़ी हुई थी। 2.5 साल के बाद काउंटडाउन शुरू हो गया था।
آپ دیکھیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں بھی یہ ہوا تھا. تو 2.5 سال کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. کوئی کہے نہ کہے, سہیل واڑے صاحب کہتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اس حکومت کا. تو یہ 2.5 سال جو ہے وہ اب ہونے کو ہیں اس حکومت کو, اور یہ حکومت جو ہے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. کچھ لوگ بات کر رہے ہیں جولائی کی, کچھ ستمبر کی, کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اکتوبر تک چیزیں بالکل بدل چکی ہوں گی. یہ باتیں کی جا رہی ہیں. ان باتوں کے درمیان کیا ہوا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی, اور اگر آپ ان کا یہ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں تو ان کے پروفائل میں بھی جنرل ریٹائرڈ وغیرہ نہیں لکھا ہوا. خالد نعیم لودھی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں always happens that way, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. The present political setups are trying their best and quite successfully, ایک تو کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہیں, to lump all the governance ills and lapses, کہ جو اپنی حکمرانی کی خرابیاں ہیں وہ تمام کی تمام وہ کہاں منتقل کریں, on the shoulders of their benefactors, ان لوگوں کے کندھوں پر ڈال دیں, ان پر ڈال دیں جو ان کو لے کر آئے ہیں. یہ نعیم خالد لودھی صاحب کہہ رہے ہیں. بڑی بات ہے, یہ ایک ایسے جنرل ہیں جو ایک بڑے سویلین عہدے پر بھی رہ چکے ہیں. ویسے اس عہدے پر زیادہ تر ریٹائرڈ آفیسرز ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ رہ چکے ہیں سیکرٹری دفاع کے عہدے پر. جنرل اعجاز اعوان صاحب, ریٹائرڈ جنرل اعجاز اعوان صاحب, انہوں نے شریفوں کو جواب دیا, باقاعدہ کھڑکا کے رکھ دیا شریفوں کو. پہلے ہمارے ہاں ایک وقت میں یہ کھڑکانے کا سلسلہ بند ہو گیا تھا. جنرل اعجاز اعوان صاحب, یہ جو ابھی بات ہوئی نا میاں نواز شریف صاحب کی تصویر نوٹ کے اوپر, اب نوٹ کی مالیت جو ہے وہ کیا کریں, یہ لوگ 5,000 کے نوٹ کی بات کر رہے ہیں, نوٹ کی مالیت زیادہ ہے 4,580 روپے, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو جنرل اعجاز اعوان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 47 روپے کا نوٹ جاری کریں, فارم 47 پہ چھوڑے, 47 روپے کا نوٹ جاری کریں اور اوپر پورے ٹبر کی تصویر لگا دیں, ہو سکتا ہے چل بھی جائے. یعنی ان لوگوں کا جو اگر چہرہ آ سکتا ہے کسی نوٹ پہ تو وہ 47 روپے کا نوٹ ہوگا. جنرل اعجاز اعوان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ شریفوں کو اس وقت جواب ملنا, ان حالات میں ملنا, حکومت جانے کی بات ہونا, تو یہ اشارے ہیں اور ٹھیک ٹھاک بڑے اشارے ہیں. ایسا ہی ایک اشارہ میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب, یہ محسن نقوی صاحب کے چینل میں رپورٹر تھے, صحافی تھے, لا پڑھ رہے تھے, لا پریکٹس کرنے لگے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کی کریڈٹ پہ 2 ججز ہیں کہ جن کو بھیج چکے. ایک جج ہیں مظاہر نقوی صاحب اور ایک طارق محمود جہانگیری صاحب. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اعجاز الاحسن صاحب کے استعفے کے پیچھے بھی یہ ہیں, لیکن میاں داؤد صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے پہلے باتیں کرتے ہوئے باقاعدہ گالیاں تک لکھی اور عمران خان صاحب کی ایسی کی تیسی کی تھی. اب میاں داؤد صاحب آج کل یہ باقاعدہ طور پر یوٹیوب انٹرویوز میں, اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پروگرامز پر آ کر شریفوں کو جو نواز رہے ہیں, جس محبت سے ان کو نواز رہے ہیں, آپ کو حیرانی ہے وہ دیکھ کر کہ یعنی لوگ ان کو جوتے ماریں گے, لوگ ان کو گالیاں دیں گے, لوگ ان کی شکلوں پہ, مطلب جس طرح کی باتیں میاں داؤد صاحب نے کی ہیں, اور میاں داؤد صاحب کے بارے میں بھی جو لوگوں کے ذہنوں میں تاثر ہے کہ وہ کہیں طاقتوروں سے کنیکٹڈ آدمی ہیں, تو یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے, ٹھیک ٹھاک بگڑ گیا اس حکومت کے لیے. اور کئی حوالوں سے فیصل واوڈا صاحب ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد صحافی بتا رہے ہیں کہ یہ والی کرپشن ہے, یہ والی کرپشن ہے, یہ والا بل ہے, یہ مال بنا رہے ہیں, لندن تک مال بنا لیا, جائیدادیں بنا لی, اور یہ سلسلہ جاری ہے. فرا گوگی تو بیکار میں بدنام تھی جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ شریفوں کے اور ان کی حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں اگر کرپشن اتنی تھی تو ان کی حکومت میں کرپشن اتنی ہو چکی ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں بگڑا. جیسے آج کے مناظر دیکھ کر یہ کہا تھا نا کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں بگڑا, شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل کے درمیان میں سے تو ہوا بھی نہیں گزر سکتی. ایسے دونوں جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں کہ ہوا بھی نہیں گزر سکتی. اب اسی طرح کی باتیں کرنے والے کچھ دوست ہیں, جیسے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. فکری اختلاف اپنی جگہ, ذاتی تعلق ہوتا ہے. حسن ایوب فیملیز میں بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو جاتی ہے, 2 لوگوں میں بہت اچھی دوستی ہے, لیکن پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو حسن ایوب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ حکومت مدت پوری کرے گی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اڈیالہ جیل میں مدت پوری کریں گے. اڈیالہ جیل میں مدت پوری کرنے کا مطلب یہ کہ اگر عمران خان کو 14 برس کی سزا ہوئی تو سزا پوری کریں گے عمران خان صاحب. حسن ایوب صاحب کے یہ دعوے ہیں. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ گورننس کی خرابیاں بہت ہو گئی ہیں, یہ وہ مانتے ہیں.
اور اسی طرح سے منیب فاروق صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان آ رہا ہے یا عمران خان کو کوئی آفر دے دی گئی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوا. منیب فاروق صاحب یہ کہتے ہیں. بٹ اگین خبر دینے والے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ریسنٹلی ہو چکی ہیں. عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لا کر بھی ملاقات کر لی گئی ہے اور عمران خان صاحب سے کچھ چیزوں پر باقاعدہ طور پر کمیونیکیٹ کر کے کہا گیا کہ اگر آپ اتفاق کر لیتے ہیں تو چیزیں بدلیں گی، بہت جلد بدلیں گی اور معاملہ جو ہے وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان میں سے کیا چیز سچ ہوگی؟ بڑے دعوے ہیں پاکستان کی سیاست کے بارے میں، کہتے ہیں دیر از نیور اے ڈل مومنٹ، تو وہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. لیکن اس وقت ون پیج جو ہے اس کے پھٹنے کی خبریں سب سے زیادہ ہیں کہ ون پیج پھٹ چکا ہے اور باقی اس کے علاوہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں، ان سے ملاقات کے حوالے سے خبر جب بھی آتی ہے تو میں چیک بھی کر لیتا ہوں. میرے پاس ایک یعنی علیمہ خان صاحبہ سے بھی بات ہوتی ہے، خبر کے حوالے سے وہ چیزیں بتا دیتی ہیں اور درست وہ مختصراً خبر ضرور کنفرم یا اس کی تردید وہ آرام سے بتا دیتی ہیں. اور نورین خان صاحبہ سے میں خبر کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہوں. تو عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے خبر دی تھی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے تگڑے انسائڈر کا کہنا ہے کہ بہنوں کی ملاقات پارٹی کے باہر موجود ایک بڑے عہدیدار نے کہیں کسی بڑی مضبوط جگہ کہہ کے بند کروائیے کہ یہ ملاقات کر کے آتی ہیں، اس کے بعد جو گفتگو یہ فرماتی ہیں وہ گفتگو ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے، تو ان کی ملاقات بند کروا دیجئے. اور وہ ملاقات اس کے بعد بند ہو گئی. تو عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات وغیرہ ہونا ابھی بہت ہی مشکل چیز ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.